شب میں کیوں دفن ہوئی بنت رسول دو سرا، اے مسلمان بتا، اے مسلمان بتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں، جس کا عنوان ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، دا رول ماڈل آف ویمن۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کو بحیثیت بیٹی دیکھا کہ آپ بطور بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے تھیں کہ رسول اللہ نے آپ کو ام ابیہا کا لقب دے دیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے ایک اور مرحلے کا ہم جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس پوشیدہ ہیں اور جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا وہ پہلو، وہ مرحلہ کیسا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا جس طرح سے ایک با کمال، ایک بے مثال بیٹی تھیں، بالکل اسی طرح سے آپ ایک بے نظیر، لاجواب اور با کمال زوجہ بھی تھیں۔ جنگ بدر کے خاتمے کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کا عقد مولا کائنات سے ہوا۔ جس وقت مولا کائنات سے رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے عقد کی بات کی تو رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام سے مہر کا تقاضا کیا۔ امام علی علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے فقط ایک تلوار، ایک رہوار اور ایک زرہ تھی۔ رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زرہ کو فروخت کر دیں اور اسے بیچ دیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی زرہ کو بیچا تو 500 درہم میں وہ زرہ بکی اور آپ نے اس 500 درہم کو لا کر رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ نے ان پیسوں سے جو امام علی علیہ السلام نے زرہ بیچی تھی، ان پیسوں سے جناب فاطمہ الزہرا کے جہیز کا انتظام کیا۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جہیز لعنت نہیں ہے بلکہ جہیز سنت ہے، بشرط یہ کہ جہیز کا انتظام مہر کے پیسے سے ہو۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مہر کی رقم عقد سے پہلے ہی دے دی جائے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کافی الٹا دستور ہے۔ بعض لوگ مہر کو مانتے نہیں ہیں، بعض لوگ مہر کے معاملے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور جہیز کے جو حالات ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا اس دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اصل اسلام پر نگاہ کیا جاتا، اگر اصل اسلام کو فالو کیا جاتا، رسول اللہ اور جناب فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات، ان تینوں کے ہم جتنے فضائل پڑھتے ہیں اور جتنے دیوانے ہو کر ہم ان تینوں کے نام پر گھومتے ہیں، کیا کہنا تھا کہ اگر ہم انہی تینوں کے ان زندگی کے ان مرحلے، ان نکات کو بھی اپنی زندگی میں اتار لیتے تو ہم سب کی زندگیاں بھی آج بہت آسان ہو جایا کرتی۔ ناظرین محترم، جب جناب فاطمہ الزہرا کا عقد مولا کائنات سے ہو گیا، اس کے بعد اگلے ہی دن رسول اللہ نے دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا کہ گھر کا کام فاطمہ کریں گی اور باہر کے جو بھی کام ہیں وہ علی انجام دیں گے۔ اس تقسیم کو دیکھ کر جناب فاطمہ زہرا بہت خوش تھیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے یہ تقسیم کیا تھا کہ باہر کا کام علی کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ اکثر گھر کے کاموں میں بٹوایا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا بطور زوجہ ایک ایسی زوجہ تھیں کہ امام علی علیہ السلام جب بھی آپ کو دیکھتے، خود امام علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ میں جب بھی فاطمہ کے چہرے پر نگاہ کرتا تو میرا غم، میری پریشانی، جو بھی میرے دل میں درد ہوتا تھا وہ سب دور ہو جایا کرتا۔ ایک دوسرے مقام پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کا رسول اس بات کا گواہ ہے اور میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی فاطمہ پر غضبناک نہیں ہوا اور نہ ہی فاطمہ کبھی بھی مجھ پر غضبناک ہوئیں۔ جبکہ اگر آج کے ماحول میں ہم دیکھیں تو شوہر اور زوجہ کے درمیان اس طرح کا رشتہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو زوجہ بجائے اس کے کہ اسے برداشت کرے، شوہر کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور شوہر بھی اسی طرح سے اپنی زوجہ کا وہ احترام نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے۔
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے والی ہو، تو پھر مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی راہ پر چلنے والا ہو۔ اور سیم اسی طرح سے عورت کے لیے ہے کہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر امام علی علیہ السلام کی راہ پر چلنے والا ہو، ان جیسے صفات ہوں اس کے اندر ایز اے شوہر، تو پھر اس عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کنیز خاص ہو جناب فاطمہ زہرا کی، اور وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ چکی چلاتے چلاتے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں زخم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ زہرا نے کبھی بھی امور خانہ داری کو بوجھ نہیں سمجھا، اور نہ ہی کبھی اپنے بابا سے یا اپنے شوہر سے اس بات کی شکایت کی کہ اب مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میرے ہاتھوں میں زخم ہو گیا ہے۔ جب بھی امام علی علیہ السلام جنگ سے واپس آیا کرتے تو جناب فاطمہ زہرا ان کو دلاسا دیتی، تسلی دیتی، آپ کے زخم کو صاف کرتی، اس پر مرہم لگاتی، اور آپ کی تلوار جو کہ ذوالفقار تھی اس کو بھی آپ صاف کیا کرتی تھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سے امام علی علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بعد شہادت جناب فاطمہ الزہرا امام علی علیہ السلام کا کیا حال تھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے بنت محمد، آپ کے بعد اب علی کو سکون کہاں آئے گا؟ آپ تھیں تو علی کی زندگی میں سکون تھا، آپ نہیں رہیں تو علی کی زندگی میں کیسا سکون آئے گا؟ اے بنت محمد، آپ نے اس دنیا سے جا کر رسول اللہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ گویا امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا کے اس درد کو رسول اللہ کے ہم وزن لا کر کھڑا کیا کہ جس طرح سے مجھے رسول کے جانے کا صدمہ ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے مجھے فاطمہ کے جانے کا صدمہ ہے۔ اور یہ فقط ایک شوہر اور زوجہ کی محبت نہیں تھی کہ امام علی بہت محبت کرتے تھے ایز اے زوجہ اپنی بیوی کو، جناب فاطمہ کو، اس لیے آپ بہت بے قرار تھے ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، یہ تو ایک الگ مقام ہے۔ لیکن دوسری بات جو خاص ہے وہ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کی شجاعت، آپ کا کردار اور ہر ایک مرحلے میں امام کا ساتھ دینا ایسا تھا کہ جس کو یاد کر کے امام علی علیہ السلام مسلسل گریہ کر رہے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کا عقد مولا کائنات سے ہوا تھا تو رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو امام علی کا وہ تاریخی جملہ کہ میں نے فاطمہ کو راہ الہی میں مددگار پایا۔ اب جب راہ الہی میں مددگار وہی شخصیت اس دنیا سے کوچ کر گئی تو وہ علی کتنا بے قرار تھا۔ جناب سلمان فارسی اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ بے انتہا گریہ کرنے لگے، اور جب ہم نے سوال کیا کہ یا علی آپ اور گریہ کر رہے ہیں اس قدر، تو اس وقت امام علی بہت زیادہ روئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا لیکن فاطمہ نے مجھ سے کبھی بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی ذات فقط ایک بیٹی کے عنوان سے نہیں بلکہ بیوی کے عنوان سے، ایک زوجہ کے عنوان سے بھی ایسی ہے کہ شاید ہم اگر کوشش کریں تو تھوڑے درس ان کی زندگی سے لے ضرور سکتے ہیں، لیکن ان کے مقام تک پہنچ جائیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ ان کے قدموں کی خاک ضرور بننے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے ہر ایک مرحلے کا دقیق مطالعہ کریں اور پھر اپنی زندگی کو وہاں سے مقایسہ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہم سب کی سیدہ ہیں، ہم سب کی سردار ہیں۔ لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ ان کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔